عمر ایوب صاحب یہ بتائیں کہ اب 8 فروری کو تحریک انصاف یوم سیاہ منا رہی ہے، تو یہ جو آپ کے کچھ ایم این ایز کو گرفتار کیا جا رہا ہے، کچھ ایم این ایز جو ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں جی کہ ان پہ بڑا پریشر ہے، اس کی وجہ 8 فروری کا یوم سیاہ جو ہے اس کو ناکام بنانا ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ کوئی تحریک انصاف کا جو قومی اسمبلی میں پارلیمانی گروپ ہے اس کے اندر کوئی فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ میر صاحب دیکھیں، میں واضح طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف میں کوئی فارورڈ بلاک نہ ہے نہ ہوگا۔ یہاں پہ ایک بلاک ہے اور وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب بلاک ہے، ویری کلیئر۔ نمبر 1، جن لوگوں نے ڈیفیکٹ کر کے 5 ہمارے فارمر ساتھی وہ ڈیفیکٹ ہو کے یا دوسری طرف گئے، انہوں نے میری ناقص رائے میں انہوں نے اپنے سیاسی کریئر کو الوداع کہہ دیا۔ ان کو نہ وزارتیں ملیں، پتہ نہیں روپے کتنے ملے یہ مجھے نہیں معلوم، پر نہ وہ کیبنٹ میں آئے نہ کچھ اور ہوا۔ اور جہاں تک ان کا یہ خیال کہ وہ نالیاں گلیاں اور کھمبے لگا کے یا وہ الیکشن جیتیں گے، تو ان کی خام خیالی ہے۔ حکومت نے جو ہم لوگ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، انہوں نے ہم ساروں کے خلاف ہمارے مخالفین کینڈیڈیٹس کو سب کچھ دیا۔ اس کے باوجود جو لیڈز عوام نے ہمیں دی پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نام پہ، وہ لاکھوں کی لیڈز تھیں، ہزاروں کی لیڈز تھیں، اس کو وہ میچ نہیں کر سکے۔ تو لہٰذا یہاں پہ یہ بات، یہ آرگیومنٹ دم توڑ جاتا ہے کہ آپ کوئی فارورڈ بلاک قومی اسمبلی بنا سکتے ہیں پی ٹی آئی کی۔ نہیں، آپ نے ہمارے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں آپ نے ہمارا پروٹیسٹ بھی دیکھا۔ الحمدللہ ایک مٹھی کی طرح سارے کے سارے پارلیمنٹیرینز کھڑے ہیں۔ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب سے جب ہماری ملاقات بھی ہوئی تو میں نے ان کو، میرے ساتھ باقی ساتھی بھی تھے، میں نے کہا سر آپ کو اپنے پارلیمنٹیرینز پہ فخر کرنا چاہیے۔ اور انہوں نے کہا بالکل، میری طرف سے ان کو اپریشیٹ کریں۔ جس طرح وہ آگ کی بھٹی میں اس وقت بھی کھڑے ہیں میر صاحب، میں تو ان کو اپنے فیلو پارلیمنٹیرینز کو، چاہے وہ فارم 45 کے پارلیمنٹیرینز ہیں، یعنی کہ ان کو فورسفلی ہرایا گیا الیکشن، یا وہ اسمبلی میں ہیں، یا وہ ہمارے جہاں پہ بھی، تو آپ کی جو قومی اسمبلی سلام پیش کرتا ہوں، اس میں آپ کی ایک گروپ میں صرف 4 یا 5 ہومیوپیتھک ایم این اے ہیں۔ وہ تو چلے گئے اب نہیں ہے۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ 8 فروری کو سوابی میں جلسے کا بھی اعلان کیا گیا ہے، اور عالیہ حمزہ صاحبہ نے 8 فروری کو مینار پاکستان لاہور پہ جلسے کی اجازت کے لیے درخواست بھی دے دی ہے۔ تو اگر حکومت نے آپ کو مینار پاکستان پہ جلسے کی اجازت دے دی تو پھر آپ سوابی کی جائیں گے یا لاہور جائیں گے؟ میرے خیال ہے لاہور کا جو ہوگا، پنجاب بہت بڑا مطلب صوبہ ہے، پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ وہیں پہ کریں گے۔ سینٹرل پنجاب ہو گیا، ساؤتھ پنجاب ہوگا، اجازت مل جاتی ہے۔ جو مجھے لگتا ہے کہ ان میں اتنا دم خم نہیں ہے حکومت میں کہ وہ ہمیں دینا چاہیے، ہمارا جمہوری حق ہے، ہم نے اپلائی کر کے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ پر کل رات سے بھی ریڈز ہو رہی تھی، عالیہ حمزہ صاحبہ نے ٹویٹ کی، ان کے گھر پہ بھی ریڈ ہوا، باقی لوگوں کے گھروں میں ریڈ ہوئے۔ یہ تو پنجاب پولیس کا اس وقت حال ہوا ہے۔ وہ کچے کے ایریا میں جاتے نہیں ہیں کیونکہ خود یہ پکے کے ڈاکو بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ کچے کے ڈاکوؤں سے تو ان کی جان جاتی ہے۔ تو یہ کس پہ یہ الغار کرتے ہیں؟ یہ انوسنٹ لوگوں کے اوپر اور خواتین کے اوپر۔ 8 فروری سے پہلے عمر ایوب کی گرفتاری کا کوئی خدشہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو ہر وقت رہتا ہے میر صاحب، ہمارے پاس تو یہاں سے باہر جاتے ہوئے کسی بھی ٹائم پہ ہو سکتا ہے۔ وہ تو جس وقت 5 دسمبر کو اڈیالہ جیل میں فرد جرم عائد ہو رہا تھا، تو میں باہر جیسے ہی نکلا اڈیالہ جیل کے گیٹ سے تو 4 ایس ایچ اوز کھڑے تھے، انہوں نے کہا جی آپ کی بیل چیک کرنی ہے۔ میں آس پڑا، میں نے کہا جی یہ چیک کر لیں، اور اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے، ابھی میں نام دوں تو آپ کا وہ بیپ آ جائے گا، آپ کو سینسر کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا اس شخص کو بھی کہہ دیں، یا گرمکھی میں بھی لکھا ہوا ہے نا، گوگل ٹرانسلیٹر استعمال کر کے انگریزی میں یا اردو میں ٹرانسلیٹ کر لیں کہ یہ بیل انٹیکٹ ہے۔ پر انہوں نے دیکھا نہیں، اور انہوں نے ابھی بھی آپ کے پاس کوئی بیل ہے؟ جی میرے پاس ہے، میرے پاس بیل ہے۔ اچھا، میرے پاس بیلز ہیں، پر یہاں پہ انہوں نے بیل کے باوجود انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا، اور رات کو جس وقت میں سول لائنز تھا وہاں پہ تھا، لائنز میں انہوں نے اریسٹ کیا ہوا تھا، تو حضرو تھانے کا ایس ایچ او آیا، آئی او آیا، اور یہ لوگ آئے اور مہرر تھا، تو میں نے۔ اچھا، تو وہ جو آپ کی بیل کے باوجود آپ کو گرفتار کیا اور کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوئی، تو جس کورٹ نے آپ کو بیل دی تھی اس کورٹ نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کوئی نوٹس لیا؟ جی اس کورٹ نے، اے ٹی سی کورٹ پنڈی نے، اسی رات انہوں نے کورٹ کنوین کی جج صاحب نے، اور انہوں نے کہا ان کو یہاں پہ پروڈیوس کریں۔ وہاں پہ پھر ان کو پولیس کو اور ان ادارے کے لوگوں کو، انٹیلیجنس والوں کو پسوڑی پڑ گئی، اور انہوں نے پھر
کہا کہ جی ابھی آپ دوسرے تھانے کے حوالے کریں، تو انہوں نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو ایک ہزروں کے تھانے کے کیس میں ڈال دیا۔ اچھا، تو ابھی بھی کچھ جج ایسے ہیں جو کہ کوئی نہ کوئی ایکشن لیتے ہیں اور کوئی جرت دکھا دیتے ہیں؟ کریکٹ۔ بہت بہت شکریہ۔ عمر ایوب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سوال کے جواب میں انہوں نے جو کریکٹ کہا ہے اس میں ایک تھوڑی سی امید ہے کہ شاید کبھی پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی قائم ہو جائے، لیکن صرف اس صورت میں قائم ہوگی جب صرف جوڈیشری کے کچھ جرت مند اور بہادر ججز نہیں بلکہ پارلیمنٹیرینز بھی، صحافی بھی، وکلا بھی اور تمام سول سوسائٹی بھی کچھ جرت کا مظاہرہ کرے گی۔